بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ برادران و خواہران ایمانی، آج اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آج کل محترمہ سیفی علی صاحبہ کا نقطہ نظر جو اب تک نیوز چینل پر نشر ہوا وہ مورد بحث بنا ہوا ہے پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی۔ اس پہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو محترمہ سیفی علی صاحبہ کے بیان پر گفتگو کر کے اپنی مذہبی ریٹنگ بڑھانے والے ملاؤں سے مخاطب ہوں کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات ایک مذہبی سکالر ہونے کی حیثیت سے نہیں کہی بلکہ ایک قانون دان ہونے کی حیثیت سے کہی ہے، اور ایک قانون دان ہی بہتر سمجھتا ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے۔ اور اگر انہوں نے قانون دان ہونے کی حیثیت سے یہ بات کہی ہے تو پھر اسے قانونی تناظر میں دیکھا جائے اور اس کا فیصلہ عدالت میں ہونا چاہیے، نہ کہ اسے ماضی کی طرح ہونے والے کچھ مقدمات کی طرح توہین کے کھاتے میں ڈال کے نظر انداز کر دیا جائے۔ عدالت کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سیفی علی صاحبہ کے نقطہ نظر کو بحیثیت قانون دان جو ان کی رائے ہے اس پر بحث عدالت میں ہونا چاہیے۔ اور رہی بات کہ کیا ان کا یہ بات نقطہ نظر صحابہ کرام کے توہین کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر حقائق پر گفتگو کرنا توہین کے زمرے میں آتا ہے تو پھر جنگ جمل پڑھنا امہات المومنین کی توہین بن جائے گا۔ یہ تو ایک نقطہ نظر ہے جو اس کی حقیقت ہے۔ ریٹنگ بڑھانے والوں کے لیے یہ ویڈیو قطعاً نہیں ہے، نہ اس پر اس طرح کی گفتگو ہونا چاہیے۔ اور اگر فاطمی مسلک سے تعلق رکھنے والی ان محترمہ کے نقطۂ نظر پر ایف آئی آر درج ہونا ہے تو میں تمام پاکستان کے رہنے والوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام مسلمانوں کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ تمام شیعان حیدر قرار جو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کا نقطہ نظر یہی ہے اور ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہر معاملے میں، ہر جگہ پر، ہر دربار میں، ہر سلسلے میں فقط بطول ہی سچی ہے، وہی صدیقہ کبریٰ ہیں۔ اور شیعہ مذہب کی بنیاد اس بات پر قائم ہے کہ سیدہ صدیقہ کبریٰ ہے، اور اگر اس میں جناب سیدہ کے مخالف کھڑے ہونے والے کو سچا ثابت کیا جائے گا تو پھر یہ توہین اہل بیت بن جائے گی، پھر توہین اہل بیت پر بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ بعض حضرات اپنی مذہبی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے، اپنے فالورز کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے ایک حدیث کو نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس وقت بھی پڑھی گئی تھی، اور اس کا جواب جناب سیدہ نے بخوبی دیا تھا کہ انبیاء کی وراثت سرکار، انہوں نے حدیث پڑھی تھی کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء ہیں ہماری وراثت درہم و دینار نہیں ہے، علم ہماری وراثت ہے، اور اگر علم سرکار دو عالم کی وراثت ہے تو پھر اس علم کی وارثہ تو جناب سیدہ ہے، اور پھر جناب سیدہ کو ہی علم ہے کہ آز روئے قرآن فدق کس کی ملکیت ہے، فدق کس کی وراثت ہے، تو پھر جناب سیدہ کی چونکہ وارثہ علم نبوت ہے تو ان کو جھٹلانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ علم نبوت کو جھٹلا دیا گیا، پھر اس پر بھی مقدمہ دائر ہونا چاہیے۔ تو میری گزارش تمام حضرات سے یہ ہے کہ اسے ریٹنگ بڑھانے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ مخالفین عدالت میں آئیں، اور اگر 1400 سال کے بعد یہ موقع پیدا ہو گیا ہے کہ فدق پر عدالت میں گفتگو ہو تو پھر یہ بات اب ختم ہو ہی جانا چاہیے اور اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت پر وقت کی رفتار بدل دیتے ہیں، فطرت خنجر و تلوار بدل دیتے ہیں، در پر لہجہ گفتار بدل دیتے ہیں، زیر خنجر بھی صدا دیتے ہیں حیدر حیدر۔